عنوان ہے 10 محرم کو شربت پلانے کا حکم۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی جگہوں پر محرم کی 10ویں تاریخ کو لوگ شربت کے پیکٹ جگ لے کر کے ہر جگہ گھومتے ہوئے ملتے ہیں یا رکھے رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو پلاتے ہیں اور اس کو ایک طرح کا وہ بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس دن شربت پلانا حدیث و قرآن سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے؟ کیا ایسا کرنا فقہ اسلامی کے اعتبار سے درست اور صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو آئیے ہم حدیث و قرآن اور آثار صحابہ اور فقہ اسلامی کی روشنی میں اس کا حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر سے کوئی شک نہیں ہے، کسی مجبور انسان کی مدد کرنا، کسی پیاسے کو پانی پلانا یا شربت پلانا یقیناً بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص نے ایک شدید پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو شرف قبولیت سے اس حد تک کہ نوازا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی اور جنت عطا فرمایا۔ دیکھیے بخاری شریف کتاب الوضو باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، حدیث نمبر 173۔ اور دوسری حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی رحمت المسلمین، حدیث نمبر 1924۔ مستدرک حاکم کتاب التوبۃ والانابہ، حدیث نمبر 7631۔ اور حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کرتے ہوئے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو مجموعی اعتبار سے معلوم یہ ہوا پیاسے کو پانی پلانا، خواہ وہ جانور ہو یا انسان ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 محرم کی تخصیص کرنا، 10 محرم کو خاص طور پر شربت پلانا اور اس کا بڑا اہتمام کرنا، کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس دن خاص طور پر شربت پلانے کا اہتمام کرنا اور پلانا باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی کام کو ثواب سمجھ کر کرنا، کسی بھی عمل کو ثواب کی نیت سے کرنا، تو اسی وقت اس عمل پر ثواب ملے گا جبکہ شرعی اعتبار سے عمل درست اور صحیح ہو۔ اگر شرعی نقطہ نظر سے وہ عمل درست اور صحیح نہیں ہے تو اچھی نیت سے بھی کرنے کی صورت کے اندر ثواب نہیں ملے گا۔ تو 10 محرم کو شربت پلانے کا ذکر نہیں حدیث شریف میں ہے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہیں کسی صحابی نے کہا ہے، اور نہیں صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے، حتیٰ کسی بھی صحابی کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ بعد کے فقہاء کرام نے بھی اس دن شربت پلانے کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اگر حدیث شریف میں اگر آیا ہے اس دن کا ذکر تو اس اعتبار سے آیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہے، حضرات صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے آیا ہے۔ دیکھیے ترمذی شریف باب ما جاء فی عاشوراء، جلد 2 صفحہ 158، نسخہ نسخہ۔ اسی طرح سے آپ دوسری حدیث شریف کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس دن
تو روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھیں یا 2 روزے رکھیں، بہرحال جو بھی ہو 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ رکھیں گے کہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں 2 روزہ رکھنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب دیکھیے ترمذی شریف باب ما جاء فی عاشوراء حدیث نمبر 755، اسی طرح دیکھیے صحیح مسلم باب ای یوم یصام فی عاشوراء حدیث نمبر 1134۔ تو 2 روزے کا بھی ذکر حدیث شریف کے اندر آیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی روزے رکھے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے کا دن تو ہے، روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، لیکن شربت پلانے کا دن نہیں ہے۔ تو اس وجہ کر کے کہ شربت پلانا درست صحیح نہیں ہوگا، نہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے، نہیں یہ حدیث کے اندر ہے، اور نہیں یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے، نہیں اس کا تذکرہ ائمہ مجتہدین نے کیا ہے، اور نہیں بعد کے فقہاء نے بھی کتابوں کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ جس عمل کا ثبوت حدیث پاک، قرآن، حدیث پاک، قرآن شریف اور عمل رسول اور عمل حضرات صحابہ کرام سے ہو، وہ عملاً شرعاً درست اور صحیح ہے، لیکن جس کا ثبوت نہ ہو وہ عمل مردود ہے، اور اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو یہ خلاف سنت عمل ہوگا، یہ مردود ہوگا، باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا بلکہ باعث اجر و گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، بعض روایت میں آیا ما لیس منہ فہو رد۔ اب دیکھیے بخاری شریف کتاب الصلح باب اذا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود، حدیث نمبر 2697۔ صحیح مسلم باب نقض الاحکام الباطلہ حدیث نمبر 1718، یعنی جس نے ہمارے دین و طریقے میں نئی بات پیدا کی، جس کا ثبوت و تعلق ہمارے دین و طریقے سے نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 10 محرم کو شربت پلانا درست اور صحیح نہیں ہے، ثواب ملنے کے بجائے گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی، اسوہ رسول، اسوہ صحابہ کو اپنانے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔